إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. یہ میں نے آپ کو بتایا ایک تو یا متکلم کا کیس، ٹھیک ہے ایک ہم نے یا متکلم کا کیس کیا بتایا آپ کو، یہ خود سے پہلے زیر کا مطالبہ کرتی ہے، اسم اس کا مطالبہ پورا کرتا ہے، حرف کا اگر موڈ اچھا ہوتا ہے تو کرتا ہے، موڈ اچھا نہیں ہوتا تو نہیں کرتا، لیکن فعل تو کرتا ہی نہیں ہے، تو نون وقایہ لازمی لانا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے صحیح. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ صیغہ جب بھی استعمال ہوگا اس کے بعد جب مفعول آئے گا تو درمیان میں واو آئے گا، ٹھیک ہے. اب ایک اور بات بتاتی ہوں، یہ اس کو معاف کیجیے، اس میں صرف لکھنے کا اسلوب فرق ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ان سب نے مارا اس کو، کیا بنے گا؟ ان سب نے مارا یعنی ان سب مذکر نے مارا، جینڈر نہیں بتائی میں نے تو کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. ان سب ہے تو غائب ہو گیا، سب ہے تو پتہ چل گیا جمع ہے. آپ نے یہاں سے صیغہ لیا اور اس کو مارا، کیا بن جائے گا؟ پڑھیے ضربوہ، پھر آگے دیکھیے آواز نہیں نکالیں گے تو پڑھیں گے نہیں تو پڑھنا نہیں آئے گا. پھر سے پڑھیے ضربونی، بظاہر کوئی فرق نہیں ہے نا، فرق ہے بھی، صرف جب یہ ان ساری ضمائر سے ملے گا تو یہ الف نہیں لکھا جائے گا، بس سمپل. کیونکہ آپ نے ہمیشہ یہ خالی الف آخر میں دیکھا ہے کلمے. اب جب ان میں سے کوئی ضمیر آ جائے گی تو یہ الف تو بیچ میں ہو جائے گا، ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ والا الف جو یہاں پر جمع کی علامت ہے، غائب کی علامت ہے، مذکر کے لیے لکھا جاتا ہے، وہ مفعول سے ملانے کی صورت میں جب مفعول کیا ہو؟ اسم ضمیر ہو تب نہیں لکھا جائے گا یہ والا الف. مثلا کیسے ہوگا؟ ضربوہ، جو آپ نے پڑھا تھا وہی رہے گا، صرف یہ الف نہیں لکھا جائے گا، بس جیسے ابھی آپ نے پوری گردان پڑھی نا ویسے ہی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا یہاں تک؟ ٹھیک ہے، چلیں گڈ، الحمدللہ. اچھا آپ یہ بتائیے، اس نے مارا ہم سب کو، کیا بنے گا؟ اس نے مارا، اس مذکر نے مارا ہم سب کو، اسپیلنگ بتائیے. ضربنا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ صرف ساکن اور حرکت کا فرق ہے، لیکن معنی کا بھی فرق ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مارا ہم سب کو، اور یہ کیا ہے؟ ہم نے مارا، فرق ہے نا، ٹھیک ہے. چلے خلق سے بنائیے، خلق نہیں شروع سے بنائیے. ٹھیک ہے، کیا آئے گا آخر میں؟ کیا مطلب ہے؟ ہم نے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان. پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ خلق ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے کیا استعمال کیا؟ خلقنا. ضمیر شان، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتا ہے، جہاں توحید کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ واحد کا صیغہ لاتا ہے، انی انا اللہ. اور یہ لقد خلقنا الانسان، خلقنا السماوات والارض. ٹھیک ہے. اب اگر یہ خلقہ ضربہ کی جگہ خلقہ ہو، اس نے یہ کیا ہم نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا ہم سب کو، تو کیا ہوگا؟
خلقنا. فرق ہے نا چھوٹا سا صرف دیکھنے میں, لیکن معنی میں بہت بڑا فرق. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پیدا کیا, اور یہ کیا ہے؟ اس نے ہم سب کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے کہ اسی طرح ہر جو بھی آپ ڈائی یہاں پر لا کر جو بھی 3 حرفی مادہ سیٹ کریں, اس میں یعنی اس میں اور اس میں فرق کرنا آنا چاہیے. ایک آتا ہے سمعنا و اطعنا, ٹھیک ہے, سمع, ٹھیک ہے, پڑھیے. یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی نا, اس کو پڑھیے پھر سے. تم اور یہ سمعنا, ٹھیک ہے. چلو اس کا بتائیے, سمعنا کیا مطلب ہوگا؟ چلیے یہاں لکھتی ہوں. اور یہ کیا ہوگا بھائی؟ اس نے سنا, ہم سنا. ٹھیک ہے, تو یہ معمولی سا فرق دکھنے میں ہے, ویسے بہت بڑا فرق ہے. تو یہ باریکی بتانا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے, اسی لیے جو ایک حرکت کے ساتھ آپ نے یاد کروائی ہے نا میں نے, اور لگوائی تھی نا حرکت, اس میں اتنا ٹائم لیا, صرف اس کی وجہ یہی ہے. جی جی, ضربنا ہو, ہم سب نے مارا ہو اس کو. بڑی ظالم آپ سب ایک کو مار رہے ہیں مل کر. ہاں ٹھیک ہے, چلیں کلیئر ہے اتنا. چلیں آپ کی کتاب کھولیں. اچھا چلیں, بلکہ کتاب کو فی الحال رہنے دیں. اچھا, ہم نے ماضی کو نافیہ بنانا سیکھ لیا تھا نا, کیا لگتا ہے؟ جیسے کہ یہ ہے ضربا, اس نے مارا, ماں ضربا, ضربا, ضربو, ٹھیک ہے, کلیئر ہے. سے اب اگر جملہ فعلیہ میں ماضی میں تاکید کا معنی لانا ہو تو کیا کریں؟ اس میں تاکید لائے تھے ہم, یاد ہے کچھ؟ انا اور لام تاکید لائے تھے. انا کن حروف میں سے ہے؟ مشبہ بالفعل, یاد ہے نا. انا و اخواتها میں ہے, کتنی بہنیں اس کی؟ یہ ساری ہم نے آپ کو پڑھایا تھا. اس میں ایک بات لکھوائی تھی کہ انا اور اس کی بہنیں اسم یعنی جملہ اسمیہ سے پہلے تو استعمال ہوتے ہیں, لیکن فعل سے پہلے نہیں ہوتے. اگر ان کو فعل سے پہلے استعمال کرنا ہو تو کیا لاتے ہیں؟ انا کے ساتھ ما زائدہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد آئی وہ والی بات. بہرحال جملہ فعلیہ یعنی ماضی کو اگر تاکیدی معنی لانا ہو تو استعمال ہوتا ہے قد. 28واں پارہ شروع ہوتا ہے قد سمع اللہ. 18واں پارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون. قد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے تحقیق؟ کبھی سوچا کیا مطلب, کیا تحقیق؟ ریسرچ ہوئی ہے اس پر, جو آگے بات آ رہی ہے اس پر ریسرچ ہوئی ہے. کبھی ذہن میں آئے گا بھائی کیا تحقیق؟ ایسا ہو چکا ہے, یہ ہو گیا ہے, ایسا ہے, یہ حتمی اور یقینی بات ہے, زور کے ساتھ. اب یہ قد لگے گا نا تو ایک تو یہ معنی ہے ماضی کا, ٹھیک ہے, یہ ماضی ہے. اس سے پہلے قد لگ گیا تو یہ تاکیدی ہو گیا. اب یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہو جائے گا. پریزنٹ پرفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہو چکا ہے. قد افلح المؤمنون, تحقیق مومن فلاح پا چکے ہیں. قد سمع اللہ, تحقیق اللہ نے اس کی بات سن لی ہے. صرف سمع اللہ بھی ہو سکتا تھا. اللہ کے ساتھ جو چیز جڑ گئی سماعت میں, اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے. سمیع جس وزن پہ آتا ہے نا وہ کبھی بھی سننے سے غافل نہیں ہوتا. سامع ہو سکتا ہے, سمیع نہیں ہو سکتا. مستقل صفت کا نام ہے سمیع. تو یہاں پر صرف سمیع اللہ کافی تھا, لیکن قد سمیع اللہ
تو یہ کس میں چینج ہو جاتا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ بھی بن جاتا ہے، ماضی تو ہوتا ہی ہے، اللہ نے سن لی تھی اس کی بات جیسے اس نے کہا، کیونکہ ہم اب پڑھ رہے ہیں نا، اس وقت جب ہوا اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تو واقعہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اتنا حتمی تھا، اتنا یقینی تھا اللہ کا سننا کہ اللہ نے قد کہہ کے نازل کیا، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا چکے ہیں مومن۔ افلح کا وزن ابھی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن وہ بھی ماضی ہے، فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ اگر ڈبل تاکید لانی ہو تو کیا کریں؟ لام تاکید، وہاں بھی کیا تھا نا ہم نے ادنا کے ساتھ لام تاکید لگایا، یہاں پر بھی اس میں لام تاکید پہلے لگے گا، لقد، لقد خلقنا الانسان، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتنی تاکیدیں ہیں اس میں، قسم بھی آ گئی اور کہنے والا کون ہے؟ ہمارا رب۔ تو یہ لفظوں کے ساتھ تاکید در تاکید لقد، اس سے پہلے قسم، اور قسم کھانے والا جو فاعل ہے، جو ہستی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کا استعمال دو تین چیزوں میں اور بھی ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فعل ماضی دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ماضی میں جو کام ہو چکا اس میں آپ کو کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کل جو آپ نے کھایا پیا، اٹھے بیٹھے سوئے جاگے آئے گئے، ہنسے روئے، عبادت کی، کسی کے ساتھ معاملات کیے، اس میں کوئی شک آپ کو نہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں تو ماضی کے صیغے میں مانگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے رب پر پورا یقین ہے۔ اسی طرح جب بد دعا دی جاتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت اور آگے وتب دونوں کیا ہیں؟ بد دعا ہیں، اور دونوں ماضی کے صیغے ہیں۔ تبت سے دیکھیے آپ کس سے مل رہا ہے؟ یدا، دو ہاتھ، ہاتھ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو کیا آیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اور وہ ہلاک ہو، اس کا ستیہ ناس ہو، حالانکہ وہ تو زندہ تھا جب سورۃ لہب نازل ہوئی۔ تو دعا اور بد دعا دونوں کے لیے عربی میں کون سے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہمارے رب نے بد دعا دی، لیکن اگر کوئی انسان بھی مظلوم بد دعا دیتا ہے، وہ اس کے دل سے جب نکلتی ہے تو اس پر ایسا ظلم ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ دیتا ہے اپنے رب کو، وہ بد دعا پہنچاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کو یقین ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو دعا اور بد دعا دونوں چیزیں فعل ماضی سے۔ تیسری بات، قیامت کے جتنے بھی احوال ہیں وہ بھی فعل ماضی کے صیغے میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، واقعہ کیا ہے؟ واقع ہونے والی کون ہے؟ قیامت، قیامت تو نہیں ہے۔ اذا وقعت، یہ زیر تو اس کے لیے ملانے کے لیے لگائی ہے نا، تو قیامت کا آنا اتنا ہی یقینی ہے، اتنا ہی حتمی ہے جتنا فعل ماضی۔ ہم تو کہتے ہیں نا قیامت آئے گی، میزان قائم ہوں گے، سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، جھوٹ بولو گے تو گناہ ملے گا۔ نہیں، عربی میں ان سب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ فعل ماضی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں کہ ایسا ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ جب عرب سنتے ہوں گے قیامت کے احوال تو کیسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوں گے ان کے؟ جو چیز ابھی قائم ہی نہیں ہوئی اس کا قائم ہونا اس طرح بتایا جائے جیسے گزشتہ دن کا حال بتایا جا رہا ہو۔ آپ گزشتہ دن کو لا کر اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ کسی نے آپ کا دل دکھایا، اس پر آپ روئیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اریز ہو جائے اور اس نے آپ کا دل نہ دکھائے وہ، اور سب کچھ نارمل ہو؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں۔ اسی طرح قیامت کے آنا بھی اتنا حتمی اور یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں فعل ماضی کا استعمال ہے۔ ایک تو نارمل ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہی ہے،
یہ ہو چکا یہ ہو چکا. لیکن فیوچر میں دعا کا قبول ہونا, بد دعا کا قبول ہونا, قیامت کے احوال. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ چلیں باقی آپ کو آپ کی کتاب سے بتاتے ہیں. آپ اپنی بک کھولیں گے, جملہ فعلیہ کا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہی کھولیں. اس میں سے میں نے آپ کو کچھ چیزیں ڈراپ کروائی تھی نا, کہا تھا نا انشاءاللہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. جملہ فعلیہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر کھولیے 58, سبق نمبر 15, the verbal sentence جملہ فعلیہ. اس میں سے ہم نے پڑھ لیا تھا جملہ فعلیہ کے اجزاء ہم نے پڑھے تھے. جملہ فعلیہ کے کبھی 2 جز فعل و فاعل, کبھی 3 جز فعل فاعل اور مفعول ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو چھپایا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, نوٹ میں دیکھیے جو ہم نے پڑھا ہے وہی لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ آگے بھی جملہ فعلیہ کی ترتیب میں فعل جمع فاعل یہ ہم نے پڑھا تھا, فعل جمع فاعل جمع مفعول یہ اب ہم نے پڑھ لیا ہے. تو اس کی ایگزامپلز انہوں نے دی ہیں. خلق اللہ الانسان, دوسری بار اس لیے آئی ہوں کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے, خلق فعل, اللہ فاعل اور الانسان مفعول. جی آگے ہے بات میں زور اور تاکید کے لیے مفعول کبھی فاعل سے پہلے اور کبھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے, جو ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے نا اس کا ریزن کیا ہے. ایک تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹیچ پروناؤن ہے تو وہ لازمی طور پر فعل کے ساتھ جڑ جائے گی تو فاعل سے پہلے آ جائے گی. ایک اور سیکوینس چینج کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اس جملے میں تاکید لانا مقصد ہوتا ہے, جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابتلا بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے, لیکن ابتلایا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابراہیمہ پر زبر کیا بتا رہی ہے؟ ابراہیمہ پر زبر کیا بتا رہی ہے؟ مفعول ہے. اور ربہ پہ رب پہ پیش کیا بتا رہی ہے؟ فاعل ہے. آنا پہلے کیا چاہیے تھا؟ ربہ آنا چاہیے تھا نا, لیکن کیا آیا؟ ابراہیم. تو یہاں بتانا مقصود ہے کہ آزمائش کس کے لیے ہے؟ ابراہیم. آزمائش میں جو ڈالے گئے وہ ابراہیم تھے, اس لیے ان کو ان کا مقام دیا گیا. ابو الانبیاء ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اہمیت دی اور مفعول کو پہلے لائے ہیں. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں نا. چلیے یہ تھوڑا ٹرکی ہے, اگر آپ کہیں تو بتا دوں, ورنہ تو پھر اس کو میں تھوڑا سا مؤخر کروں. چلیں اس کو میں بریک کے بعد انشاءاللہ بتاتی ہوں. اس سے پہلے بتاتی ہوں میں آپ کو, پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں فعل کی اقسام میں سے. ہم نے ماضی پڑھ لیا, مضارع پڑھ لیا, امر اور نہیں باقی ہے. ہم نے مضارع بھی نہیں پڑھا, فعل ماضی پڑھ لیا ہے. فعل کی اقسام, فعل کی 4 اقسام ہیں. ہم نے ماضی ہی ابھی تک پڑھا ہے, اس لیے باقی کو ہم چھیڑ نہیں رہے. ہم آئیں گے پیج نمبر 60 پر, اینڈ میں دیکھیے ما نافیہ کا عمل, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا. اور لا اس کو چھوڑ دیں اور اذا پر آئیے. اذا کا عمل, اذا فعل ماضی سے پہلے آ کر زمانہ ماضی اور مضارع دونوں کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی کبھی کبھار ماضی کا بھی رہتا ہے اور کبھی کبھار مضارع کا معنی بھی ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھار دونوں بھی ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایگزامپلز دیے انہوں نے. اذا بلغ مغرب الشمس, جب وہ پہنچا غروب آفتاب کی جگہ تک. اس میں ماضی ہے, ٹھیک ہے, اذا کے باوجود زمانہ ماضی کا معنی ہی دے رہا ہے. آگے دیکھیے اذا کشف الضر عنکم, جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو تم سے. کشف فعل ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے مضارع کا معنی دے دیتا ہے. اور ان کا عمل بتایا ہے, یعنی اس کا مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان اذا یہ سب کیا ہیں؟ عامل ہیں, معنی کے اعتبار سے, معنوی اعتبار سے. جی ان کا عمل ان فعل ماضی سے پہلے آ کر فعل مضارع یعنی حال یا مستقبل کا معنی پیدا کر دیتا ہے. مثلا ویسے ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر. اگر کب ہوتا ہے؟ پیچھے جو زمانہ ہو گیا تو اس کے بارے میں تو آپ نہیں کہتے ہیں. ماضی کی اگر حال کی بات کرنی ہے تو مضارع کا صیغہ لے آئیں. پھر کیوں ماضی لا رہے ہیں؟ میرا سوال ہے, دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ان فعل ماضی سے پہلے آ کر فعل مضارع یعنی حال یا مستقبل کا پیدا کر دیتا ہے معنی. تو پھر فعل ماضی کا صیغہ لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک کوئی کبھی کسی کو کب کہتا ہے؟ جب تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا. ایک طرح سے نصیحت میں آتا ہے. تو نصیحت بھی جب کی جاتی ہے تو ماضی کے صیغے میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے,
جیسے بھی کہا جا رہا ہے ان شکرتم، اگر شکر کرو گے تم، وآمنتم اور ایمان لاؤ گے تم، یہ کیا ہے؟ سب نصیحت ہے نا. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، یعنی ایک ایڈوائز کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی اور اس میں کچھ زیادہ ہے نہیں، کیونکہ یہ عامل نہیں ہے، معنوی طور پر عامل ہے لیکن کوئی اور چینجنگ نہیں لاتے. اس کے حوالے سے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فعل ماضی کا استعمال کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے سب کو. ایک چیز اور اپنے پاس لکھ لیجئے کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. مبنی یاد ہے کیا ہوتا ہے؟ مبنی نان چینجبل، چینج ہی نہیں ہوتا ہے چاہے اس سے پہلے کوئی بھی آ جائے، ٹس سے مس نہیں ہوتے. فعل ماضی کیوں مبنی ہے؟ پاسٹ میں جو ہو چکا اس کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا، تو کوئی حرف آگے بھی اس لفظ کا بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی فعل ماضی سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے، فعل ماضی کے ان سائنس کو چینج نہیں کر سکتا. فعل ماضی کیا ہے؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک رکھیں.